نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا ایسے سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنا رہا تھا۔ پہلے گارا بنایا گیا مٹی اور پانی کے ملاپ سے، وہ سوکھ گیا اور اس گارے کے اندر توڑی ڈال دی گئی جس سے کہ اس میں ایک چپچپاہٹ پیدا ہو گئی، وہ آرگینک ایک میٹیریل بن گیا، اور اس کے بعد جب وہ سوکھا تو وہ کھنک رہا تھا۔ اس کھنکتے ہوئے گارے سے، ٹھیکرے سے ہم نے انسان کو بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے انسان سے بھی پہلے بنایا آگ کی لپک سے۔ جو شعلے کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا لیکن اس میں حدت زیادہ ہوتی ہے، تو وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بنایا آگ کی لپک سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں بنانے جا رہا ہوں ایک انسان ایسے سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنک رہا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس انسان کو بنا سنوار دوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ یہ ہے عظمت انسان۔ یہ انسان صرف خاکی وجود نہیں ہے، اس میں روح ربانی بھی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم فرشتوں اس کے سامنے ہو جانا سجدہ کرنے والے۔ تو انسان کب مسجود ملائک بنا ہے؟ جبکہ انسان میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، اس روح کی وجہ سے ہماری اصل عظمت ہے۔ اب عظمت کا کیا عالم ہے؟ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے۔ کلہم بھی کہا، اجمعون بھی کہا۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، ہر وقت 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور باقی پیچھے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر چکا دوبارہ اس کی باری نہیں آئی۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ فرمایا کہ سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سورۃ الکہف میں آ جائے گا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کا کہنا مانے، چاہے تو نہ مانے۔ اس بدبخت نے اپنے اختیار کا مس یوز کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، پوچھا اللہ نے، کیا ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا کہ میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا ایک ایسے انسان کو اللہ جس کو تو نے بنایا ہے سنے ہوئے گارے سے جو کہ سوکھ کے کھنک رہا ہے۔ ابلیس ظاہر پرست تھا، اس نے روح کو نہیں دیکھا، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا اور ظاہر کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرمائے۔ قال فخرج منہا، اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ نے اسے ایک اعلیٰ مقام دے رکھا تھا فرشتوں کے ساتھ، کہا کہ نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے اب بدلے کے دن تک کے لیے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے، انسان دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد مریں گے، اور مرنے کے بعد ان کو پھر ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ پوری تقویم، یہ پوری تدبیر، یہ پورا منصوبہ اس کے علم میں تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تو بے شک ہو گیا مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ اب یہ معلوم وقت کون سا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیا اس کی دعا پوری ہوئی ہے؟ اس نے جو کہا تھا مجھے یوم یبعثون تک مہلت دی جائے، آیا اس دن تک مہلت دی ہے اللہ نے؟ اور یا یہ ہے کہ کوئی اور دن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔